ہاللیلویہ۔ آج جو کلام اور پیغام ہم اس حوالے سے دینے والے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیات ہے اس میں بہت اس بات پر زور دیا گیا ہے خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو۔ پھر دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند کے طالبوں، تیسری آیت کا دوسرا حصہ، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، اور تیسری آیت میں لکھا ہے اسی نام سے جس سے دعا کرتے ہیں اس کے مقدس نام پر فخر کرو، خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو۔ یہ جو کچھ حوالہ ہے یہ ان ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے جو خداوند کے طلبگار، اس کے پرستار اور اس کے دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں کہ ہم خدا کی عبادت کس طرح سے کریں۔ یہ میرا مضمون ہے آج کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ ہم آج سیکھیں گے کہ ہمیں خدا کی عبادت، اس کی شایان شان کیسے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تین باتیں آج کے حوالے سے، آج کے کلام سے ہم سیکھیں گے۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا والیوم شارپ کریں، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور جھکنا اور اس کے آگے جھک کر یا گر کر اس کی عبادت کرنا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی، کسے کہتے ہیں عبادت؟ جی، اور کوئی؟ ہم سب یہاں پر کس لیے آئے ہیں آج صبح؟ خدا کی عبادت کرنے کی۔ لیکن اگر ہم جانتے نہ ہو، اس بات سے بے بہرا ہو، انجان ہو کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہیں اور ہم جانتے نہیں کہ اس کام کو کیسے کریں، تو ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں خدا کی عبادت کرنا سیکھنا ہے کہ خدا کی عبادت کس طرح سے کی جائے۔ نہ صرف اس کلیسیا میں بلکہ لالوکیت کی برانچ اسی کلیسیا میں بھی میں نے یہ کلام اور پیغام سنایا، اور میں نے اس بات کو محسوس کیا، اس بات کو میں نے سمجھا کہ ہمیں ابھی بھی صحیح طرح سے عبادت کرنا یا کرنے کا طریقہ ہے۔ آمین۔ اب جو تین باتیں خدا کے کلام میں سے ہم جانیں گے وہ یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام پورا کیا تو آئے آج ہم بھی خدا کی پوری طرح سے عبادت کر کے اپنے ایماندار ہونے کا اور اس کے بزرگ ہونے کا حق ادا کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات، نمبر 1 ترتیب میں، نمبر 1 جو ہماری عبادت کا پہلا حصہ، اہم حصہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟
جی بولے شاباش کلیسیا دلیری سے کیا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں آپ کسی بھی عبادت میں ہو میموریل سروس ہو شکر گزاری کی عبادت ہو آپ کے گھر کی عبادت ہو کلیسیا کی عبادت ہو یہاں تک کہ آپ اکیلے بھی جب خدا کے آگے عبادت کرنے کے لیے جمع ہے تو طریقہ ایک ہی ہے آپ آغاز کس سے کرتے ہیں دعا سے ٹھیک ہے اب جی جو دعا ہے سب سے پہلا حصہ ہی مسیحیوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلا حصہ پہلا کام بہت اہم ہے ٹھیک ہے اب پہلا حصہ پہلا کام کیا ہے دعا ہے اور ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا جب کرتے ہیں تو دعا کرتے کس سے ہے کس سے دعا کرتے ہیں ہم کس سے دعا کرتے ہیں بولے کون سے خدا سے کون سے خدا سے اس بات کو یاد رکھیں آپ باتیں صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کو اور کلیئر کر لیں ترتیب میں کر لیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا باپ کے آگے دعا کے لیے ٹھہرتے ہیں آپ کس سے دعا کرتے ہیں آپ بولے کس سے دعا کرتے ہیں خدا باپ سے آپ دعا کرتے ہیں اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ باپ کے سامنے جب دعا کرتے ہیں تو جب تک آپ آمین نہیں کریں گے آپ کی دعا خداوند قبول نہیں کرے گا یا اس کا جواب نہیں دے گا تو جب آمین کرتے ہیں تو وہ کس کے نام سے کرتے ہیں کس کے نام سے یسوع مسیح کے نام سے اس بات کو اس کلام کو یہ بیسک کلام ہے لیکن اس بات کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں باپ سے اور مانگتے ہیں یسوع نام سے اچھے پائے کے خادمی ابھی تک اسی چیز میں اور اسی الجھن کا شکار ہے کہ جی باپ بیٹا روح القدس ایک ہی تو ہے فرق کیا ہو رہا ہے ایون کل میں نے ایک جگہ پر کلام سنایا اور اس خادم نے کھل کر تو نہیں لیکن چھپے لفظوں میں یہ اظہار کیا جی بھائی صاحب اچھا پیغام دیا آپ نے لیکن کیونکہ میں نے ڈیفائن کیا کہ باپ سے مانگنا اور یسوع کے نام سے دو پرسنالٹیز ہو گئی بڑے چھپے لفظوں میں انہوں نے کہا اچھی بات کی آپ نے دعا کے تعلق سے لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا یہ تینوں روح القدس ایک ہی پھر کہتے ہیں یعنی آپ نے اچھا پیغام یعنی کہ اس کے اندر یہ بات یہ پوائنٹ کی نقطہ تھا کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی ہیں ہاں یہ تینوں ایک ہی ہیں لیکن یسوع مسیح نے خود کہا یوحنا کی انجیل میں کہ ابھی تک تم نے میرے نام سے میرے باپ سے نہیں مانگا جب مانگو گے تو باپ تمہاری سنے گا اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی ہاللیلویہ اب شاگرد آ گئے یسوع کے پاس کہتے ہیں یوحنا کے شاگرد بھی دعا کرتے ہیں ہم کیسے دعا کریں ہمیں بھی کچھ سکھا پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کے شاگرد ہے تو یسوع مسیح نے دعا کیسے سکھائی یسوع نے کہا کہ تم جب بھی دعا کرو تو اس طرح سے کیا کرو آئے ہمارے باپ اب یہ کلیئر ہو گیا کہ دعا کس سے مانگنی ہے باپ سے اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا ہاللیلویہ اور پھر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر لکھا ہے کلیئر ہے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں کیا اسی نام سے نجات بھی ہے اسی نام سے معجزات بھی ہے اور اسی نام سے ہر ایک چیز ہر ایک بات بھی ہے آسمان بھی اور زمین بھی ہاللیلویہ ہاللیلویہ یاد رکھ لیں کہ آپ جب دعا میں ٹھہرتے ہیں تو آپ باپ سے دعا کرتے ہیں اور یسوع مانگتے ہیں یہ پہلا حصہ ہے
دوسرا حصہ جی دوسرا حصہ کون سا ہے ہماری عبادت کا؟ کیا لکھا ہے دوسری آیت میں؟ اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو۔ دوسرا حصہ کون سا ہماری عبادت کا؟ پرستش، ورشپ۔ یہ جو ورشپ ہے، نئے عہد نامہ میں یہ جو گریک ورڈ ورشپ ہے، ورشپ کا مطلب ہے to honor someone, to honor somebody, to bow down before God، یعنی کہ کسی کے آگے جھک جانا، کسی کی تعظیم کرنا۔ ورشپ کا مطلب ہے to praise، یعنی کہ کسی کی تعظیم کرنا۔ یوحنا کی انجیل چوتھا باب نکالیں، یوحنا کی انجیل چوتھا باب۔ جی سب نے نکال دیا؟ جی جہاں پر پرستش کا ذکر ہے، میں بائبل دوسری جو ہے اس میں حالت لکھا ہوا ہے۔ جی 21ویں آیت سے، چوتھا باب اور 21ویں آیت سے مل گیا آپ کو؟ یوحنا چوتھا باب 21ویں آیت کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ظاہر ہے، یسوع نے کہا کہ تم جسے نہیں جانتے، جس خدا کو تم اس کی پرستش کرتے ہو، کیونکہ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا ہے جس نے اسے ظاہر کیا۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کرے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھیں، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم خدا کی پرستش کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم بچے کھینچ کر خدا کی پرستش کرتے ہیں، یا ہم عجیب طرح کی حرکات خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ کبھی ہم دائیں دیکھتے ہیں، کبھی ہم بائیں۔ ورشپ کیا ہے؟ آپ ہوا میں مکے مار رہے ہیں اگر آپ کا دل خداوند یسوع کی طرف نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ورشپ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے لبوں سے نہیں، آپ کے دل اور آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب آپ ورشپ کر رہے ہیں، میری طرف دیکھیں غور سے، جب آپ ورشپ کر رہے ہیں تو ورشپ کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے سامنے جھکے ہیں۔ ورشپ کے اندر 3 باتیں ہیں۔ آج کے حوالے کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ زبور 105 دوسری آیت،
اور دوسری آیت میں 3 باتیں لکھی ہیں. 105 دوسری آیت. جی کوئی پڑھ دے. 105 2. جی رک کر 3 جگہ پر یہاں پر فل سٹاپ. اس کی تعریف میں اب ورشپ ہے کیا؟ پریس. ورشپ کا مطلب ہے خدا کی تعریف. خداوند تو بھلا ہے، خداوند تو عظیم ہے، خداوند تو قادر مطلق ہے، خداوند تو نے مجھے نجات دی، تو نے مجھے رہائی دی. یہ خدا کی تعریف ہے. پھر نے کہا کہ اس کی مدح سرائی کرو. مدح یہ جو ورڈ ہے اس کا تعلق حمد کے ساتھ بہت حد تک جڑا ہوا. اس کی مدح سرائی یعنی کہ اس کی حمد سر کے ساتھ کی جائے. اس کی حمد کس کے ساتھ کی جائے؟ سر کے ساتھ کی جائے. ہم آج سے 10 سال پہلے بھی عبادت میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ، اپنی بوتلوں کے ساتھ، کاپیز کے ساتھ، بائبل کی کتابوں کے ساتھ گھڑی اور وائر کو دیکھنے میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے آئے ہیں. اور آج 10 سال کے بعد بھی ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہی ہوا جو یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ تم جسے نہیں جانتے تم اسی کی پرستش کرتے چلے جا رہے ہو. ہوا میں مکے بعد ہے. کیا ہم اپنے خدا کو عظیم طور سے نہیں جانتے؟ کیا ہمارا رویہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھ. بڑے بڑے لوگوں کے منہ میں چھالیاں اور ببل ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خداوند کتنا اتم و نصیب ہے، کتنا بزرگ ہے، اتنا بزرگ کہ اس کی بزرگی کو لفظوں میں اور انسانی عقل سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنا ہائی. تیسری آیت لکھا ہے کہ اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو. یہ 3 باتیں ورشپ کہلاتی ہیں. کون سی باتیں؟ تعریف، حمد اور اس کے تمام کاموں کا چرچا کرتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور زبور نویس نے کیا خوبصورت طور سے لکھا، کیا خوبصورت طور سے لکھا کہ جس گلزم 2 حصے کیتے لے اسرائیل پار لگا، یعنی کہ گزار لیے. تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پیٹرن ہے زبور نویس کا، اور وہ خدا کی عجیب کاموں کا بیان کر رہے ہیں. ہاللیلویا. ہم کیسی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے غیر سنجیدگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں. جب آپ ورشپ کرتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ جانا ہے کہ ہماری آنکھیں بند اور ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. ہم دل سے خدا کی ورشپ کریں. دوسرا تواریخ 5واں باب نکالیے گا ذرا. میں آپ کو آج ایک پرستش کا زبردست عبادت کا ایک زبردست نمونہ دکھانے لگا ہوں جو کلام میں موجود ہے. دوسرا تواریخ 7واں باب پہلی ہی آیت سے ہم اس کو دیکھیں گے. کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے گا. حاضرین جو خدا کی حضور میں بیٹھے ہیں بڑے غور اور دھیان سے سنیے گا. 7واں باب دوسرا تواریخ 7واں باب اسکرین پر دیکھ لیں یا سن لیں. پہلی آیت نظر میری طرف لگا لیں ذرا. اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری. ساڑھی دعا نہ کھے دے کرنا بھی نہیں ہوتی.
آسمان جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوتری قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا اور مسکر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. دوسری آیت اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. ہاللیلویا. آپ کی پرستش ایسی پرستش ہونی چاہیے کہ آپ ورشپ کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ خدا کے جلال سے بھرنا شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم جانتے ہی نہیں کہ پرستش کہتے کسے ہے. پرستش میں خدا کی تعریف، پرستش میں خدا کی حمد اور اس کے عجیب کاموں کا بیان جب ہم کریں گے تو یہ ہماری حقیقی پرستش ہوگی. یسوع نے کہا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہو، جو سچ جانتے ہو خداوند کو، تاکہ اپنے رویے سے خدا کی تذلیل کرتے ہو. آپ جب خدا کے حضور میں غیر سنجیدہ ہو کر بیٹھتے ہیں نا، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، آپ خدا کے حضور میں آپ تو خدا کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ کو خدا نے اپنی پرستش کرنے کے لیے خیر اقوام کے لوگ کیسٹ میں گاتے ہیں، سیڈیوں میں بہت خوبصورت آوازیں ہیں، لیکن وہ خدا کے جلال کو نہیں پھیلا سکتے. کلیسیا خدا کے لوگ جو برگزیدہ جو برے کے خون سے دھلے ہیں وہ خدا کے جلال کو خداوند کے درمیان لا سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ اس بات کو، ہم نے ایف سی ایریا میں جمعرات کو اس بات کا تجربہ کیا، وہاں پر بھی یہی کچھ چل رہا تھا. گیت چل رہے ہیں، کوئی آ کے کہہ رہا ہے اماں چارجر پکڑ لیجیے، انہیں چارجر کر کے دے دیتا. پھر سب لوگ اب دیکھ رہے ہیں، اب عبادت ہو رہی ہے. کوئی آیا بچہ اچھا خاصا ماں کے پاس بیٹھا ہوا، وہ بندہ آ کے بیٹھا انہیں ترو کے اپنی گود اچ کر دیا. مجھے بہت عجیب لگا. میں نے کہا یہ خدا کی حضوری میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خدا کی تعظیم کرنا نہیں جانتے، یہ کیا خدا کے جلال سے بھریں گے. پھر میں نے یہی کلام سنایا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب ذرا اپنے دل کو اور دھیان کو صرف آپ ہو اور آپ کا خدا ہو، آپ ہو اور آپ کا یسوع ہو. میں نے کہا ذرا آپ کے بند کرنے میں کوشش کریں. 5 منٹ ہم نے ہاللیلویا کا کورس گایا اور سب گا رہے تھے. اور پتہ کیا ہوا؟ میں نے محسوس کیا کہ ایک ہوا کا ایسے چھوٹا سا ٹورنیڈو، ایسے ہوا کا ایک گولا آیا اور ایسے چھوٹا ہوا لوگوں کو بیچ میں سے چلا گیا. اور خداوند میں نے محسوس کیا کہ خدا کا ابر جو ہے اب یہاں پر لگا ہے. ہاللیلویا. شاہور میرے ساتھ تھا، یہ وہاں پر ڈھولک بجا رہا تھا اور واپسی پر اس نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب وہ جو آخر میں گیت گایا تھا اس میں مجھے بڑا زبردست مزہ آیا. ہاللیلویا. تو دیکھیں جب آپ خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں پھر آپ خدا کے جلال سے بھر جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کا جلال، خدا کی گلوری، خدا کی تعظیم آپ لوگوں کے اندر سے جاری ہو اور خداوند کو آپ لوگ سب لوگ جلال دیں. آمین. ہاللیلویا. آج ہم سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا مضمون ہے ہمارے کلام کا آج؟ خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے یا کیسے کریں، یہ ہمارا مضمون ہے. تیسری زبور 105 چوتھی اور پانچویں ہے. جلدی سے واپس آ جائے. زبور 105 چوتھی اور پانچویں ہے. خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو. اب ان ساری آیات کو آپ کنکلوڈ کر لیں، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک. ہر آیت میں ایک چیز آپ کو ملے گی. ہر ایک آیت میں آپ کو ایک ورڈ کامن ملے گا
اور وہ ورڈ ہے خدا. کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کون سا ورڈ ملا آپ کو؟ کس کا نام بار بار آ رہا ہے؟ خدا کا. ہاللیلویا. اسی لیے تو آج تک زبور اپنی جگہ پر سالڈ زندہ اور بابرکت ہے. اس میں نہ شاعر کا نام ہے اور نہ ہی کلام سے اور خدا سے ہٹ کر کسی اور چیز کی تعریف کی گئی. ہاللیلویا. آپ نے ٹی وی کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتا ہوگا خیال ہے وہ چینل پورے ملک میں، اور ایک بندہ چمٹا لے کر وہ خادم کے نام سے پرستش کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہم اسے سنتے تھے اور ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے. پرستش صرف خدا باپ کو، کیونکہ وہ بزرگ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تیسری بات جس خدا کا تیسرا جو بات ہم سیکھ رہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز اگر خدا سے منسلک ہے تو ہماری چیزیں کس سے منسلک ہے؟ ہماری پرائیورٹیز اول درجہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں. ہماری ترجیحات جو ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور آپ جب اپنے زندگی میں اپنی ضروریات اور اپنی ساری باتوں سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اور کو ہو کر جب آپ صرف اور صرف انہیں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا ہماری ضرورتیں بعض اوقات اتنی بڑھتی جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہماری ضرورتیں لالچ بن جاتی ہیں، ہماری خود غرضی بن جاتی ہے، ہماری غرض بن جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس دائرے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی ورشپ کر رہے ہیں. ہماری ترجیح وہ ساری چیزیں ہیں نہ کہ خدا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر آپ کو لاکھوں بھی مل رہے ہیں اور وہ وقت آپ کے خدا کا ہے، آپ کے خدا سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ کے باپ سے، آپ کے یسوع سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، چھوڑ دے اسے. خدا بندہ آپ کو سرفراز کرے گا. آپ کو یاد ہوگا مبشر صاحب نے اپنی زندگی کی گواہی آپ لوگوں کو سنائی تھی. ایک سیمینار میں بیٹھے تھے اور وہاں پر انہیں کہا گیا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑیں اور جلدی سے واپس آئیں. اب وہاں پر چیز کیا آ گئی کہ آپ کو نوکری سے نکالا جائے گا. آپ کو نوکری سے کلیئر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ یہاں نہیں پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں عبادت نہیں چھوڑ سکتا. میں بھی وہاں پر تھا، موجود تھا ان کے پاس، کیونکہ ایک ہی راہ میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ میں عبادت نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نوکری سے یوں سمجھنے کہ آپ نے نوکری چھوڑ دیا، فارغ ہو. ہاللیلویا. اور دیکھ رہے کہ آج خداوند ہمیں کہاں پر لے کر آیا. آمین. کتنے لوگ لاسٹ سنڈے نہیں ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. ہاتھ دکھائیں. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہاتھ دکھائیں جو پچھلے سنڈے نہیں آئے. اوکے. خداوند نے ایک خوبصورت ہائی روف جو ہے وہ اپنے خادم کو بخشی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لیکن اگر وہی پر ان ضرورتوں کے خدا کے پیچھے ہم لگے رہتے تو ہم وہیں پر رہتے جہاں پر ہم تھے. لیکن ہر بات میں، ہر ایک چیز میں خدا پہلے ہونا چاہیے. ہاللیلویا. خدا کیسے ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا چاہیے. یہ تحریک ہمارے اندر ہونی چاہیے. ساری باتیں خدا کے لیے ہونی چاہیے. پھر دیکھیے گا کہ آپ کہاں سے کہاں ہم سے اچھے سینٹرڈ لوگ تھے، اور جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیسے خدا ان کو، یا ان کے پاس کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو سینٹرڈ تھے وہ اتنا ہی سینٹرڈ ابھی تک وہی ہے.
خدا جو ہے ہمیں ان سے 3 نہیں 4 نہیں 5 گنا اوپر لے آیا ہے. ہاللیلویا. آپ کی جو ترجیحات ہے، آپ کی زندگی کا جو اول درجہ ہے، جہاں آپ کو موقع ملے خدا کی عبادت کرنے سے پیچھے نہ ہو، خدا کے کام کو کرنے سے پیچھے نہ ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ نہ کہے کہ میں کام کر لوں. بھائی سب کو پتہ ہے پھر بیگم غصے ہوئے گی، وہ کہتی تھی آٹے نہیں روٹی نہیں پیسے نے کی کرا کیسے. میں نے یہ ورڈ سنے ہیں، میں نے یہ باتیں سنی ہے. ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہمارا اول درجہ کیا ہے؟ ہم اپنا آپ یا خدا؟ جس دن ہم اپنی زندگی میں خدا کو پہلا درجہ دیں گے نا، جس دن ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں گے، اس دن ہم کامیاب ہونا شروع ہو جائے. ہاللیلویا. 3 باتیں آج کے کلام سے، آج کے پیغام سے ہم نے سیکھی ہے کہ ہم عبادت کیسے کریں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کریں. جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو ہم ورشپ کریں. اور ورشپ کیسے کی جاتی ہے؟ جی کیسے ورشپ کریں؟ ورشپ کے اندر 3 باتیں ہیں. پرستش کے اندر یہ جو آپ گیت گاتے ہیں، 3 چیزیں آپ کی پرستش، آپ نے سچ جان کر خدا کی پرستش کرنی ہے. نمبر 1 کیا لکھا ہے؟ اس کی تعریف، یعنی اس کی پریز، اس کی